ال- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس کا موضوع ہے شان صحابہ اور اہل بیت قرآن پاک کی آیات سے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فائدہ حاصل کیا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی ہو، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بس ایک نظر دیکھا ہو مگر ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے ان کا وصال ہوا ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اس لیے کہ پروردگار عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں انہی کے بارے میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور یہ اپنے پروردگار عز و جل سے راضی، اللہ تبارک و تعالی نے جنت ان کے لیے مقدر کی۔ تو یہ بات تو تقریباً ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ صحابی کون ہے، مگر اہل بیت کون ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امام حسن و حسین، جنہیں پنج تن پاک کہا جاتا ہے، فقط یہی اہل بیت ہے۔ تو آج کے درس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اہل بیت کون ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اور یہ وہ گھر والے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ پر درود پڑھیں تو کس طرح درود پڑھیں؟ کیف نسلم علیک یا رسول اللہ او کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ آپ پر سلام کیسے عرض کیا جائے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو جب بھی کبھی ہم درود پڑھتے ہیں، جس گھرانے کو ہم شامل کرتے ہیں یہ ہے وہ اہل بیت۔ آخر کون ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملایا کہ جب بھی حضور پر درود پڑھا جاتا ہے ان پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ فقط اتنا کہتے ہیں صلی اللہ علی سیدنا محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی لفظ آل آپ کہتے ہیں تو یہ تمام کے تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ کیا یہ صرف 5 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں؟ تو یہ صرف 5 نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہے۔ اور گھرانے میں کون کون آتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج ہیں، ازواج مطہرات، جو ایمان والوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، وہ سب کی سب شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور بیٹیاں وہ بھی شامل ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے بھی شامل ہیں۔ اس امیج سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی اسکرین پر۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ یہ گھرانے کے تمام ہی لوگ سب سے زیادہ پاک ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہے سیدہ خدیجہ طاہرہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں ہم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عمر 40 برس تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 برس کی عمر میں جن سے پہلا نکاح فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اکثر اولاد۔ اس کے علاوہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام حبیبہ، اور سیدہ سعودہ اور سیدہ ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس میں مورخین نے، یا یوں سمجھیے کہ جنہوں نے سیرت نگاروں نے، کہیں ایک نام زیادہ ذکر کیا ہے، کہیں ایک نام کم ذکر کیا ہے۔ سیدہ ریحانہ کا نام بعض یوں سمجھے کہ سیرت نگاروں نے ذکر نہیں کیا اور بعض نے ذکر کیا ہے۔ اور سیدہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نہیں تھی بلکہ کنیز تھی، مگر یہ وہی ماریہ قطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ تمام کی تمام کس میں داخل ہیں؟ وہ تمام کی تمام داخل ہیں اہل بیت کے زمرے میں۔ اس کے علاوہ 3 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تینوں بیٹے جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ پھر آئیے بیٹیاں، تو سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں یقیناً شامل ہیں۔ نواسیوں میں کون کون ہیں جن کے نام یہاں مذکور ہیں؟ اور اگر نواسوں کی طرف آتے ہیں تو یہاں نواسے 4 لکھے ہیں، اس میں ایک کم ہے جن کا آپ نام شامل کر لیجئے گا۔ حضرت سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص، حضرت ابو العاص کے بیٹے حضرت علی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین، جن کو ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ 2، اور ان کے ایک اور بھائی حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ 5 نواسے ہیں۔ 4 یوں لکھے ہیں کہ ان کا چونکہ وصال ابتدا میں ہو گیا تھا، اس لیے بعض اوقات مورخین نے یا سیرت نگاروں نے ان کو کہیں شامل نہیں کیا، لیکن یہ شامل ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں میں ہے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں کے تینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے جہاں اس بات کو بیان کیا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، بعض نے داماد، جو 3 داماد ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہیں بھی شامل کیا اہل بیت میں۔ حضرت سیدنا ابو العاص، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے تو کون واقف نہیں، اور عثمان تو وہ ہیں کہ جو ذو النورین ہیں، 2 نور والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی سے نکاح ہوا، اور ایک کے وصال کے بعد پھر دوسری سے بھی نکاح ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تو 2 شہزادیاں آئیں، اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 1 شہزادی آئیں، اور فاطمہ الزہرا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو یہ گھرانہ ہے جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، جن کی قرآن پاک میں شان بیان ہوئی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی گندگی اور رجس کو اور ناپاکی کو دور فرما دے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں
الرجس کا جو لفظ آیا اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے؟ تو اس میں 4 اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اہل بیت کبھی بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑی گندگی اور ناپاکی رجس جو ہے وہ شرک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو شرک سے محفوظ رکھا۔ دوسری چیز شیطان سے بڑا کون ناپاک ہو سکتا ہے؟ جب سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا اور لوگوں کو بہکانا شروع کیا، تو رجس سے بعض مفسرین نے رجس سے مراد شیطان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو شیطان سے بھی پاک رکھا۔ اور تیسری چیز ہے برے اخلاق، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو برے اخلاق سے بھی پاک رکھا۔ اور چوتھی چیز ہے برے اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے بخل، کینہ، بغض، ریاکاری، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہ، اور ایک ہے کہ کسی کے ساتھ برا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو اس سے بھی محفوظ رکھا۔ اور یوں اعلان ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ تم سے، اے اہل بیت، تم سے ہر طرح کی گندگی کو، اخلاق ذمیمہ بھی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک رکھا ہے، برے اخلاق سے بھی پاک رکھا ہے، اور ہر طرح کے کفر و شرک سے بھی پاک رکھا ہے۔ افعال خبیثہ اور اخلاق ذمیمہ، یہ 2 چیزیں، پہلی چیز تو ہو گئی شرک، یہ گھرانہ شرک سے پاک۔ دوسری چیز شیطان سے پاک، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اس گھرانے کو پاک رکھا۔ افعال خبیثہ یعنی برے کام، زنا اور جس طرح کے جو بھی برے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو اس سے بھی پاک رکھا۔ اور اخلاق ذمیمہ یعنی برے اخلاق، برے اخلاق میں کیا کیا ہے؟ بخل، حسد، صلہ رحمی کو قطع کرنا، صلہ رحمی توڑنا، اس طرح کی چیزوں سے بھی اس گھرانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک رکھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، اس کی وہ شان ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے۔ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب عیسائیوں نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کری اور مکالمہ کیا کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، ہم ہی درست ہیں، تو میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ حجت کرتے ہیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی اولاد لے آؤ، ہم اپنی اولاد لاتے ہیں۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنی اولاد لاتے ہیں، تم اپنی اولاد لاؤ۔ وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جان لاتے ہیں، تم اپنی جان لاؤ۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ، ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ اور مباہلہ کیا ہے؟ کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹوں پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور وہ لوگ معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ ان پر ہو، مگر ظاہر ہے کہ حق پر کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت میں سمجھانا یہ مقصد ہے، جس نقطے پر میں یہاں بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم خود آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، اور پھر مباہلہ اور مقابلہ کرتے ہیں، تو جب یہ وقت آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھاما، اور ایک ہاتھ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ساتھ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، اور ساتھ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہی ہیں، اللہ اکبر، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ گھرانہ مباہلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور وہاں سے عیسائیوں کی جماعت آ رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، جب پر نور چہرے دیکھے، تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور خود آپس میں ان کے بڑے سمجھانے لگے کہ خدا کی قسم اگر تم ان سے مباہلہ کرتے تو دنیا میں کوئی ایک بھی عیسائی باقی نہ رہتا، تمام کے تمام ختم ہو جاتے، کیونکہ یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے تو کوئی بھی باقی نہ رہتا،
اور سب کا سب ختم ہو جاتا۔ یہ ہیں وہ مبارک چہرے کہ جن کی دعائیں اس طرح قبول ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا فرمایا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ انفسنا و انفسکم، تم خود جانا اور وہ خود آئیں گے، ونساءنا و نساءکم، تمہاری عورتیں اور ان کی عورتیں ہوں گی، ابناءنا و ابناءکم، تمہاری اولاد اور ان کی اولاد۔ اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا، یقیناً یہ وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں پروردگار عز و جل نے ایک بڑا مقام عطا کیا، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا سردار کہا۔ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین آپ کی کنیز بننا پسند کریں گی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور میرا حصہ ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت اور کیسی والہانہ محبت کرتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر بات کریں کہ کسی کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے تو اس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ وہ مبارک شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا فیض نصیب فرمائے۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ اس کی دعائیں جلد قبول ہوں اور اس کی دعائیں پر اثر ہوں تو میں آپ کو ایک وظیفہ اور ایک نسخہ دیتا ہوں، یہ آپ کر کے دیکھیے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں، نفل نماز ادا کریں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس میں پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا کا وسیلہ دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فاطمہ الزہرا کا وسیلہ دیں، اور رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا وسیلہ دیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اور جب کبھی مدینہ منورہ میں حاضری ہو، سنہری جالیوں کے سامنے ہو، اور آپ کے دل کی کوئی ایک ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی تمنا ہو، آپ چاہتے ہو وہ پوری ہو اور جلد پوری ہو، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے وہ سوال کیجئے، پورا نہ ہو تو کہیے گا۔ میرا اپنا مجرب یہ عمل ہے، یعنی میرا خود بھی اس پر تجربہ ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بتایا اور انہوں نے ایسا کر کے بتایا کہ الحمدللہ جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ ایک خیال تھا چند سالوں سے، ہم چاہتے تھے کہ وہ خیال ہمارے ذہن سے نکل جائے، کسی نے مجھے بتایا، کوئی 10-15 سال سے میرے ذہن میں ایک ایسی بات تھی جو مجھے چبھتی تھی، جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اور میں اس واقعے کو، اس سانحے کو، اس چیز کو میں بھلانا چاہتا تھا، مگر وہ میں بھلا نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نہ رات کو نیند آتی تھی نہ دن کو مزہ آتا تھا۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا کا وسیلہ دے کر آپ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میرا کام بنا دیا، اور اب میں پرسکون نیند بھی سوتا ہوں اور اس خیال سے مجھے آزادی مل گئی۔ کسی نے بتایا کہ چند سالوں سے میں ایک دعا کر رہا تھا اور وہ دعا پوری نہیں ہوتی تھی، مطلب دعا کی قبولیت ظاہر نہیں ہوتی تھی، ورنہ تو کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو، رب کریم عز و جل سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مگر جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر دعا کی گئی، پروردگار عز و جل نے اس کی قبولیت کے آثار دنیا میں ہی دکھا دیے۔ یہ وہ مبارک شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام لینے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ درود و سلام میں جس طرح ذکر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ آپ کی آل کا ذکر آتا ہے، اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ آپ کی آل کا ذکر آتا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کر لو ہدایت پا جاؤ گے، کسی کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جب آپ سمندر کا سفر کرتے ہیں تو آپ کو ستاروں کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، اور کشتی یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، یہ وہ کشتی ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ناؤ بھی چاہیے، اور ناؤ کیا ہے، کشتی کیا ہے، سواری کیا ہے، وہ عطرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت بھی ضروری ہے کہ ان کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر بندہ دین میں، ایمان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان سے بغض رکھنے والا کبھی جنت کے راستے کو نہیں چل سکتا، ان سے بغض رکھنے والا رب کریم عز و جل کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عز و جل کی رحمت، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں حضور راضی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضور اس سے راضی ہیں کہ جو صحابہ کے بھی ماننے والا ہو، صحابہ کا بھی چاہنے والا ہو، اور اہل بیت کی محبت کا بھی دم بھرنے والا ہو۔ ان دونوں کے اپنے اپنے درجات ہیں، اور کتنے صحابہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت میں داخل، جس طرح ابھی میں نے 3 کے نام لیے، اور جو نواسے ہیں وہ بھی تو اہل بیت میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے جو اہل بیت ہیں وہ بھی تو صحابہ ہیں، کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کی حالت میں جن کا دیدار کیا، تو گھر والوں نے دیدار نہ کیا ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ صحابہ میں شامل ہے۔ تو یہ سب ایک ہیں، انہیں الگ کرنا، انہیں جدا کرنا، ان میں فرق ڈالنا، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، یہ ہم اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے بھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ صحابہ کے متعلق چند آیات جو میں شامل کرتا ہوں اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، مگر آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ارے تم انہیں دیکھو گے، رکوع کی حالت میں دیکھو گے، سجدے کرتے ہوئے دیکھو گے، اور اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں توریت اور انجیل میں بیان ہوئی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مثالوں کو پچھلی کتابوں میں بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور یہ اپنے رب عز و جل سے راضی ہیں۔ اعد اللہ لہم، ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے رب سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے وہ جنتیں تیار فرمائی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے اس درخت کے نیچے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، میرا رب عز و جل ان سے راضی ہو گیا۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں پروردگار عز و جل نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، میرے رب عز و جل نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان شخصیات سے محبت بھی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت کرتے تھے، اللہ کرے کہ ایسی محبت کے ذرے ہمیں بھی نصیب ہوں۔ جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر یہ عمل کیا کرتے تھے، اللہ کرے کہ وہ سنتوں پر عمل کا جذبہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ جیسی تلاوت قرآن انہوں نے کی، جیسی نمازوں کی کیفیت ان کی تھی، جیسے روزے رکھنے کا لطف اور مزہ انہیں ملتا تھا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ عبادتوں کا لطف ملے، وہ لذت ملے، وہ نمازیں ملیں، وہ انداز ملے، کہ ہم بھی اپنے رب عز و جل کو اس طرح راضی کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح یہ شخصیات اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں بے سر و ساما اپنے رب عز و جل کی فقط رضا کے لیے کبھی میدان بدر میں نظر آئے، تو کبھی کسی جنگ میں نظر آئے، کبھی کسی جنگ میں نظر آئے، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
اپنے اسلام کی، اپنے دین کی سربلندی کے لیے جیسی کوششیں کی انہوں نے کوششیں کی، جبھی تو میرے رب عز و جل نے ان کو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیوں انہیں بار بار میرے رب عز و جل نے اپنی رضا کا مجدہ سنایا؟ کہ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دین کے لیے، دین اسلام کے لیے کیسی خدمت اور کیسی کوشش کی، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا ساتھ دیا کہ وہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور مورخین نے اسے لکھا کہ کس انداز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان دین اسلام کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ تو سورہ توبہ کی اس آیت میں والسابقون الاولون، وہ جو پہلے ایمان لانے والے مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، والذین تبعوہم باحسان، اور جنہوں نے بعد میں احسان کے ساتھ اچھے انداز میں ان کی اتباع کی، ان سب کے لیے وعدہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اپنے رب عز و جل سے راضی ہے۔ تو کہیں میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان جنگ میں شرکت سے محروم رہے، شرکت نہ کر سکے۔ جب واپس آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا، بات چیت بند رہی، کچھ عرصے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ یہ صحابہ بھی گھبرا گئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی۔ ان کی توبہ کی قبولیت پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہ قرآن جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبیین والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان مہاجروں کی، ان انصار کی، ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، اور جو خاموشی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی کے ذریعے ان کو سزا مل گئی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کا پروردگار عز و جل نے یہ انعام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ قیامت تک پڑھے جانے والے قرآن میں ان کی شان کا بیان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے، اور یہ جو ایمان والے آپ کی اتباع کرتے ہیں نا، یہ جو چند لوگ ہیں جو کسی زمانے میں 30 تھے، جو کسی زمانے میں 36 تھے، جو کسی زمانے میں 40 تھے، جو کسی زمانے میں 200 تھے، کسی زمانے میں 300 400 500 تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ اور یہ ایمان والے جو 400 500 ایمان والے ہیں، یا جو بھی اس وقت تک آپ پر ایمان لائیں، یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اب وہ چاہے 2 لاکھ ہوں یا 2000 ہوں یا 200 ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان چند لوگوں میں ایسی برکت رکھی کہ دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں انہوں نے لہرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی، کتنے زیادہ ممالک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ تو کہیں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کی اور مدد کی ایک دوسرے کی، یہ وہ صحابہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ارے یہی سچے ایمان والے ہیں، اور لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین رزق ہے۔ پروردگار عز و جل ہمیں اہل بیت و صحابہ دونوں کی محبت نصیب فرمائے، امام حسن و حسین کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین، صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، اندھیرے اجالے، سب کے سامنے یا اکیلے میں کیے گئے تمام گناہ تیری بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں۔ جو گناہ کیے ہیں، قصدن کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، غلطیاں بھی ہوئی ہیں، پروردگار سب معاف کر دے، معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، نیک بنا دے۔
الہ العالمین گناہوں کی سزا نہ اس جہاں میں دے نہ اس جہاں میں دے۔ پروردگار ہم پر سے یہ بوجھ اتار دے، اے اللہ ہمیں پاک و صاف کر دے، ہمیں ستھرا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، اتباع مصطفیٰ کا جذبہ نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت و صحابہ کی سچی محبت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب کرنا، اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا کر، بے چینوں کو چین عطا کر، بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر، جو جس چیز کا سوالی ہے عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے والدین کی خیر فرما، الہی ان کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو، دکھ و درد کو اور علم کو دور فرما، انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیل قائم و دائم رکھ۔ الہ العالمین پیر و مرشد کا سایہ سلامت رکھ، تمام علماء و تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الہ العالمین جتنے درس میں شریک ہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جتنے دعا میں شریک ہیں، سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، سب کی نیک جائز تمنا مراد حاجت پوری فرما۔ الہ العالمین سب کو اچھی زندگی عطا فرما، الہی سب کو فراخ دستی عطا فرما، سب کو سکون و اطمینان عطا فرما۔ ان کا درس میں آنا، درس میں شریک ہونا، سننا، یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کو اطمینان و سکون والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین نمازوں کی پابندی اور جماعتوں کی پابندی سب کو نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما، اے اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔